آج ہماری گفتگو بھی اولیاء کرام کے بارے میں ہوگی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے موضوع جو منتخب کیا وہ اسی کی وجہ سے کیا کیونکہ مشہور جملہ ہے کہ بد برا یا بدنام، سم ٹائم کچھ یوں بات ہوتی ہے کہ غلط کوئی اور کرتا ہے اور بدنام کوئی اور ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہر کوئی زور لگا کے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ حق و ہدایت پھیلانے میں مصروف ہیں اور کچھ گمراہی پھیلانے میں مصروف، کچھ جھوٹ بول کر کسی کو قبر پرست یا شرک کرنے والا کہہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی غلط آیات پڑھ کر غلط حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس دور میں ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ احباب ذکر، آج کے دور میں ایک گروہ ایسا متحرک ہے جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بہت وسیع پیمانے پہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی کرامات کے خلاف کمر بستہ ہے، اور حتیٰ کہ کرامات کے بعد وہ اللہ کے ولیوں پر بھی کام و تشنیع کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کو اللہ کا ولی یا ولی کی شان ماننے سے بالکل انکار کرنے والے ہیں۔ بات جہاں تک پہنچ چکی ہے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں جو حق بات ہے وہ ڈلیور کی جائے۔ تو ہمارے لیے ہم ایک بہت بڑے عرصے سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ حسنی حسینی سید ہیں، ان کے متعلق 11ویں شریف کے متعلق سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم 11ویں شریف پڑھاتے بھی ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات بیان بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا پیچھے جانے والے ہیں۔ آج ہم جو گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ اس امت کے ولی کی نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کی بات ہونے جا رہی ہے کہ ولی صرف اس امت کے نہیں ہوتے، بلکہ پہلی امتوں میں بھی ولی موجود تھے۔ سب سے پہلے ولی کا معنی یاد رکھیں، پوری دنیا میں ہر مکتبہ فکر جو ہے ان کے مدارس میں جو کسی لفظ کا معنی تلاش کرنے کے لیے کتاب استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے المنجد، اور اس کتاب میں ولی کا معنی ہے دوست اور مددگار، دوست اور مددگار۔ اور ولی بنتا کیسے ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل میں کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر مزید کثرت کرتا ہے کہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو ابھی لگار بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تذکرہ ہے یہ صرف قرآن مجید میں نہیں، مطلب تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ، اور اس سے پہلے انجیل اور زبور میں بھی موجود ہے۔ لیکن جن ولیوں کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس امت کے اولیاء کی یہ شان ہے۔ تو آئیے ذرا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سورہ کہف پارہ نمبر 15 ہے اور سورت کا نمبر 18 ہے جناب۔ اس کی آیت مقدسہ جو ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ احبابی ذی وقار کچھ آیات مقدسہ آگے جائیں تو آیت نمبر 9 میں
ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم الل کہف وہ غار کی طرف چلے گئے تھے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں یہاں پہ آگے کیا فرمایا فقالوا، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ احباب ذکر آیت نمبر 9 میں مزید ارشاد فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔ اس کو ریپیٹ میں کر رہا ہوں ہم حاصل تھا کیا معلوم ہے، اور یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف۔ اے محبوب کیا آپ کو معلوم ہے، مطلب کہ معلوم ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو تھے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اب پہلی بات کہ جو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں ان کا ایک جملہ مشہور ہے کہ بابے کو شاہی ہو گئے، تو احباب ذکر یہاں قرآن مجید میں ان بابوں کا ذکر ہے، ان بزرگوں کا ذکر ہے، اور ان بزرگوں کا ذکر کرنے کے ساتھ فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں عجیب نشانیوں میں سے تھے، یعنی کہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ولی کا انکار کرتا ہے گویا وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گویا وہ آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ احباب ذکر یہ کون لوگ تھے؟ ابھی اگر ہم غور کریں تو میری کمر کے پیچھے جو ممالک ہیں نا، ان کنٹریز میں ایک ملک کا نام ہے عمان۔ عمان کے مضافات میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے پہاڑوں کے ساتھ، آج بھی لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں۔ وہ مسجد کہاں پہ بنائی اور کس نے بنائی اور کیوں بنائی؟ احباب ذرا سماعت کیجیے گا کہ عمان کے علاقے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، دوسرے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور ایک قول کے مطابق آج کی تاریخ سے تقریباً 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں پر عمان کے علاقہ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، بڑا ظالم تھا، کافر تھا، سجدہ کرواتا تھا۔ تقریباً جہاں تک اس کی حکومت تھی سارے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے سوائے چند ایک کے۔ ان چند ایک میں سے جو انکار کرنے والے تھے نا ان کو پکڑا گیا، بادشاہ دقیانوس کے سامنے لایا گیا، اور یہ تین تھے اس وقت جو بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، اور یہ تینوں کو جب ان کا لباس وغیرہ دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، تربیت دیکھی، تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کسی کمزور گھرانے سے تعلق رکھتے تو بادشاہ کا طریقہ تھا اسی وقت قتل کروا دینا، یا سجدہ کرو یا قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ اسی وقت، اسی کے دربار میں۔ اب چونکہ یہ کچھ سیٹلڈ فیملی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے تھے تو بادشاہ نے کہا تمہارے 3 دن کا میں ٹائم دیتا ہوں، 3 دن کے بعد تمہیں میں بلاؤں گا، اگر تم نے مجھے سجدہ نہ کیا تو پھر تمہیں قتل کروا دوں گا۔ احباب ذکر یہ 3 نوجوان یہاں سے نکلے اور جا کر چند اور لوگوں کے ساتھ ملے، ان میں سے ایک چرواہا بھی تھا، اور اس کے ساتھ چرواہے کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا۔ یہ ٹوٹل 7 افراد، اور 8واں کتا جو تھا، یہ سارے کے سارے چل رہے تھے، جا رہے تھے ایک جانب، اور بادشاہ کا جو گھر تھا، جو اس کی عدالت لگتی تھی، اس کا محل تھا، وہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر دور چلے گئے۔ وہاں پر ایک غار دیکھا اور پلان کیا کہ ہم اس غار کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں چھپ جائیں گے، یہاں ہی رہیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہیں گے۔ احباب ذکر یہاں پر سب سے پہلی ایک بات جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، سینہ چوڑا کرو، مقابلہ کرو، اور یہ حکمت پر معمول ہے کہ ہم نے کس وقت ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔
کن کاموں کی وجہ سے ڈٹ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ انوائرمنٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کیا ڈٹ کے کھڑا ہونے سے فائدہ ہوگا؟ جیسا کہ شرعی اصول یاد رکھیں، فرمایا گیا کہ جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں نکلے نا تو اگر تہائی سے کم ہو تو پھر جنگ نہ کریں، تہائی سے کم ہو تو جنگ نہ کریں تاکہ اسلام کی عزت میں کمی نہ آئے۔ یہ ہے ایک اصول کہ ڈٹنا کہاں ہے، کہاں پہ ڈٹنا نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا ہمارے ڈٹنے سے، مد مقابل بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، تو پھر حکمت والا راستہ اختیار کرنا ہے اور ایک سائڈ پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ اصحاب کہف نے ہمیں یہی درس دیا۔ اصحاب کہف وہاں پر چلے گئے، اس غار میں جب پہنچ گئے نا تو تیسرا دن آ گیا، یہ اندر جا کے لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور جو کتا تھا وہ اس غار کے کچھ باہر تھا، کچھ اندر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ احوال سے بتایا صحابہ کا اندر ہیں، لوگ تلاش کرتے کرتے آئے، ڈھونڈ لیا، ڈھونڈنے کے بعد بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس غار میں ہیں اور سوئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، دقیانوس کا حکم جاری ہوا کہ اس غار کے سامنے دیوار بنا دو، اتنی مضبوط اور اتنی موٹی دیوار ہو کہ کبھی بھی باہر نہ نکل سکیں، اندر ہی ختم ہو جائیں، مر جائیں اور زمین جو ہے ان کو کھا جائے۔ احوال سے بتا بالکل ایسا ہی ہوا، دیوار بنا دی گئی، اور جس ایڈمنسٹریٹر کو یہ آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، ٹھیکہ دیا گیا، وہ بھی کوئی اللہ والوں میں سے تھا، کوئی نیک بندوں میں سے تھا۔ وہ جب پہنچا نا تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ 7 لوگ اور 8واں جو کتا تھا، ان سب کے نام لکھے گئے تانبے کی پلیٹ پر، اور تانبے کے صندوق میں اسی دیوار کے نیچے دفن کر دیا۔ اور اسی طرح کی ایک اور پلیٹ بنائی، اس پہ بھی نام لکھے، وجہ لکھی، بادشاہ دقیانوس اس کے ظلم اور ان کا سجدہ کروانے کا ذکر لکھا، اور پھر ان سب کے نام لکھے اور ایک پلیٹ بادشاہ کے خزانے میں بھی رکھ دی۔ اب یہ سو جاتے ہیں، دیوار بن گئی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں اللہ والوں کے۔ لیکن احباب ذکر تفسیر صراط الجنان جب پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اسی سورہ کہف جس کا نمبر 18 ہے، اس کو آپ کوشش کریں مطالعہ کیجیے، موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اگر خرید نہیں سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، تھوڑا سا ڈیٹا خرچ ہوگا، آپ کے موبائل میں قرآن مجید کی بہت بڑی تفسیر آ جائے گی۔ جب جو سی آیت کا نمبر لکھیں گے اس کی تفسیر نیچے ساری کی ساری آ جائے گی۔ تو کوشش کریں روزانہ 2 سے 3 آیات مقدسہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ احباب ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہم بیان کرتے ہیں کہانی، قصہ بیان کرنے کو نقص کہتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم ان کے احوال، بالحق حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک شخص جو آج کے دور میں بولتا ہے کہ جی سب کہانیاں نے، سب کہانیاں نے، تو اس کہانی کو اتنی توہین والے لفظ اور توہین والے انداز سے بولنا یہ بھی کفر ہے۔ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کافر ہوگا؟ کیونکہ قرآن مجید میں بے شمار کہانیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت کا نام سورۃ القصص ہے کہ قصے ہی قصے، اس قصے کو اردو میں کہانی ہی کہانی کہتے ہیں۔ کیا قرآن میں سورت کہانیاں ہی کہانیاں؟ اگر اس کا انکار کریں گے، اس کی توہین کریں گے، کیا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے؟ ضرور بندہ ہو جائے گا کہ قرآن میں رب تعالیٰ خود فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ کہف کی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ قرآن حدیث یا جو ذکر ہوا کرامات کا قرآن میں اس کو توہین کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا برے کی صحبت آپ کو برا کر دے گی اور اچھے کی صحبت آپ کو اچھا کر دے گی۔ احباب ذکر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 309 سال گزر گئے۔ کتنے جناب؟ 309 سال تک کیا کوئی کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے جناب؟ مسلسل سویا رہے کیا
اس کے آزاد حل نہیں ہو جائیں گے؟ جناب ماہرین سے پوچھا، جو جسم کے متعلق بدن کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا جناب اس کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ جسم کو زمین کے ساتھ لگا کے بندہ لیٹ گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں میکسیمم 3 مہینے گزریں گے کہ اس کا وہ والا حصہ مٹی خود ہی کھا جائے گی، کیڑے بے شک نہ آئے، کیڑے مکوڑے نہیں پہنچے، آپ نے دنیا کا بہترین سپرے کیا تھا، مٹی خود اس کو ختم کر دے گی 3 مہینے جناب صرف۔ لیکن یہاں پہ وہ 309 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی صورت میں، خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم ان کی سائڈ چینج کرتے ہیں۔ تفسیر سراج الجنان میں پڑھا ہوئی کام کرتے ہیں، ایک قول کے مطابق فرمایا گیا ہر سال، ایک قول کے بعد فرمایا 6 مہینے کے بعد، سائنس کہتی ہے 3 مہینے کے بعد کھا جائے گی زمین، لیکن نہیں جناب، جب رب چاہتا ہے نا تو کچھ بھی کوئی کھا سکتا نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور کرامتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں فرمایا گیا یہ کرامت ہے کہ اللہ کے ولی ساتھ کے ساتھ سو رہے ہیں، بغیر کھائے پیے 309 سال زندہ رہنا، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔ اور یہ ولی ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل سے زیادہ شان ہے امت محمدیہ کی، اس امت کی زیادہ شان ہے۔ احباب ذکر اس امت میں ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں نے آج کے دور میں کام تشریح شروع کر دیا۔ ایک بدبخت بولتا ہے جی کہ وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بیڑا ڈوب چکا تھا، ایک بارات ڈوب چکی تھی، 12 سال کے بعد اس کو پانی سے نکال دیا، سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ کہانی ہے جی، احباب ذکر اگر اس کو کہانی کہیں گے تو اس کو بھی کہانی کہیں گے، یہ بھی تو کہانی ہے نا۔ اصحاب کہف وہاں پہ رہے اور 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے، یہ کس امپاسبل جناب، یہ ناممکن ہے، سائنس بھی نہیں مانتی، ویسے عقل بھی نہیں مانتی کہ 309 سال بغیر کھائے پیے کو کیسے زندہ رہ سکتا ہے، کیسے اتنا لمبا سو سکتا ہے، اتنا لمبا تو سو بھی نہیں سکتا۔ تو پتا چلا کہ جو بندہ اس کو کہانی کرے گا اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں اولیاء کی کرامات کا بیان ہے اور اس سے بڑی بڑی کرامات موجود ہیں تو ان کے مقابلے میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت چھوٹی ہے، تو ان کی نسبت چونکہ اس امت کی شان بھی زیادہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے، اس امت کے علماء کی یہ شان ہے۔ ذرا غور تو کیجیے۔ لہذا بات یہ ہے کہ ایسا جو بندہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کو سننا، اس کو دیکھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا ناجائز ہے کہ ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ 309 سال گزر گئے، ایک چرواہا بکریاں لے کے آیا، اس نے کہا چل یار یہ دیوار بنی ہوئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں دیوار کو توڑتا ہوں تو اس کے اندر اپنی بکریاں باندھ دیا کروں گا بارش وغیرہ کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کچھ دوستوں کو بلایا، دیوار کو توڑا، جو دیوار توڑ دی ان پر ہے بدتابی ہو گئی، ڈر لگنے لگا، سارے بھاگے وہاں سے۔ کچھ دیر کے بعد جاگ آئی اصحاب کہف کو، تو ان میں سے جو 7 تھے ان میں سے ایک تھے مقسل مینا۔ اصحاب کہف کے جو نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے نا، وہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک جو صاحب تھے، ایک شخصیت کا نام تھا مقسل مینا، دوسری شخصیت کا نام تھا یملیخا، تیسری جو شخصیت تھی ان کا نام تھا ترنونس، اس کے بعد جو چوتھی شخصیت تھی ان کا نام تھا بینونس، پانچویں شخصیت کا نام تھا ساری نونس، اور چھٹی جو شخصیت تھی ان کا نام تھا زنوبانس، اور جو آخری اور 7ویں شخصیت تھی ان کا نام تھا کشفیت تنونس۔ یہ 7 شخصیات تھیں، ان میں سے جب 2 پہلے تھے جناب مقسل مینا اور یملیخا تو یہ بڑے فریش تھے، بڑے ایزی تھے، یوں لگ رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے سوئے ہیں۔ یملیخا سے کہتے ہیں یار کتنا ٹائم ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی میں سوئے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں شاید ہم کل سوئے تھے تو ہم تو پوری رات سوئے ہیں تو ابھی جاگے ہیں۔
تو ابھی ان کی آواز سن کے اور بھی جو اصحاب کہف تھے وہ بھی چلے، ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ سوئے ہیں، ہم تھوڑی دیر سوئے سے کرامت ہے۔ 309 سال سوئے، اس کے بعد جا رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے بالکل تھوڑا جسم کا فریش تازہ، کہتے ہیں یار بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا ریچ کریں لے جی۔ اب میرا دیکھیے باہر کا ماحول کیا ہے، یہ غار کے اندر ہے، 309 سال کے بعد باہر۔ اس وقت بھی عمان کے اطراف میں فتنہ شروع تھا، اور فتنہ کیا تھا؟ مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ قیامت کے بعد زندہ کوئی نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا گروہ عقیدہ کمزور ہو گیا تھا نا، فتنے تھے اس وقت بھی، کوئی بدبخت ہوگا سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا اپنے بکواسات بکنے کے لیے، لوگوں کے ایمان ضائع کرنے کے مشن پہ بیٹھا ہوگا۔ تو احباب ذیلقار باہر یہ فتنہ ہے، اور بار بار مناظرے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بحث مباحثے ہو رہے ہیں، بادشاہ کے سامنے جا کر جناب عدالت لگتی ہے، وہاں پہ مناظرے ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ بادشاہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا تھا، اس نے کمرہ بند کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ کی بارگاہ میں رویا اور دعا کی، یا اللہ پاک مجھے اس مشکل سے نکال دے، کوئی غیر سے ایسی مدد فرما کہ ان کا یہ کانسیپٹ حل ہو جائے کہ جس میں مسلمان لڑائی کر رہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا کے فوجدار بندے جاگ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہوں گے۔ احباب ذیلقار دراصل اس کی دعا بھی قبول ہوئی، بادشاہ سلامت کی۔ یہاں سیکھنے کو ملا کہ جب بھی دعا مانگے تو عاجزی کے ساتھ مانگے۔ اسی ایک سیکنڈ میں دعا مانگنے پہ اور جا رہے ہیں، عبادت کی الحمدللہ، نماز پڑھ لی، گھر میں ختم شریف تھا، لیکن دعا کی طرف تو دھیان ہی مارا کوئی نہیں ہے۔ دعا ہم کو نہیں مانگتے حقیقت سے، لیکن کبھی غور کیجیے گا مانگنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے اگر 50,000 کیا چاہیے نا تو پوری تیاری کر کے جاؤں گا کسی کے پاس، پہلے فون کروں گا، کچھ تعریف کروں گا، 6 سال کیا چل رہا ٹھیک ہے، پھر اس کے ٹائم لے کر پھر اس کے گھر جا کر پھر تمہید مانگ رہی ہے کہ جو یہ ہوا تو پھر یہ مجبوری بنی، تو آپ کو ماشاءاللہ پھر بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔ اور بھائی یہ جو بندے سے مانگنے کے لیے اتنا کچھ ہم کرتے ہیں تو رب تعالیٰ سے مانگتے ہوئے توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہے مانگ کیا رہے یہی کوئی نہیں پتا، کس کی بات جا رہے پتہ ہی کوئی نہیں، بس فٹافٹ کچھ ایسے پڑا تو یہ کیا تو ہو گئے، دعا مانگے ہیں بات ذیلقار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ 5 منٹ سجدے تو صحیح نا، مانگے تو صحیح نا۔ اب بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، ادھر سے اصحاب کہف میں سے بھوک لگی، مقصد مینا کہتے ہیں جب لکھا تو بیٹھ جاؤ کھانا لے کے آؤ، یہ باہر نکلے، جا کر دیکھا کچھ انوائرمنٹ میں تبدیلی آئی ہے، سب کافر تھے۔ اب یہ جو شہر میں انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے اس پر تو اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، واہ یہ کیا ہو گیا۔ آگے گئے نان بھائی کی دکان پر، ایک تندور پر گئے، جا کر کچھ خریدا اور اس کو سکہ دیا، پیسے پاس تھے نا، دقیقہ موسی سکہ تھا 309 سال پرانا، دیکھا تو سب حیران ہو گئے، پکڑو ان کو، پکڑ لیا گیا، بادشاہ تک پہنچا دیا گیا، بادشاہ ساتھ آیا، یہاں پہنچا، بالکل مختصر کر رہا ہوں، جب یہاں پہنچا ہے جناب تو ان سے ملاقات ہوئی، صحابہ کہف باہر آئے، سب سے مصافحہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے اجازت لی، اندر چلے گئے اپنا کھانا لے کر، اس کے بعد وہ سو گئے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے وہاں پر ان کے مزارات قبریں اندر ہی تھی، باہر سے بند کر دیا اور باہر ایک مسجد بنوا دی۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے قبر یا مزار کے ساتھ مسجد بنا دیں تاکہ لوگ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ احباب ذیلقار ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کتے کے بارے میں کثیر کتب میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آقا علیہ السلام نے 5 جانوروں کے متعلق ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائیں گے، ان میں ایک ہے اصحاب کہف کا کتا، وہ کتا جس نے اللہ کے ولیوں کی رکھوالی کی، ان کی عزت کی، وہ کتا نہیں رہا۔ ذرا جملہ غور سے سنیے گا، وہ کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کی وجہ سے کتا نہیں رہا۔ تمام جانور جو ہے نا قیامت کے دن حاضر ہوں گے، جانوروں سے پوچھا جائے گا تیرے ساتھ کس نے زیادتی کی، وہ بولے گا ہاں رضوان نے، عرفان نے، سلیم نے، ندیم نے، میرا مالک تھا اس نے مجھے بلا وجہ مارا، تو اس سے حساب ہوگا۔
جب حساب ختم ہو جائے گا نا، اس کے بعد رب تعالیٰ ساری دنیا کے جانوروں کو فرمائے گا مٹی ہو جاؤ، سارے مٹی ہو جائیں گے سوائے 5 کے۔ ان 5 میں ایک یہ کتا جس نے ولیوں کا ادب کیا، یہ کتا نہیں رہے گا بلکہ انسانی شکل میں جنت میں چلا جائے گا، ولیوں کا ادب کیا۔ جبکہ دوسری طرف اس کو اکثر کے دیکھیں اپوزٹ کر لیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ سمجھ لیں انسان ہو کر بھی انسان رہتا نہیں ہے۔ اب بنا کیا؟ کچھ تو بندر بن گئے تھے نا، کونوا قردۃ خاسئین، دندکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور کچھ کیا بنیں گے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ احباب ذمہ معلوم یہ ہوا کہ کرامات حق ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے والے کامیاب اور بے ادبی کرنے والے ناکام، خائب، خاسر اور قیامت کے دن کالے منہ والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔